بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں اردو ادب میں اکرم خان اپنے اسٹوڈنٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں اردو سال اول یونیورسٹی افسر گودا کے ایسے طالب علم جو اردو میں ماسٹر کر رہے ہیں تو ان کی مکمل طور پر رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، یعنی کہ پرچہ نمبر 1 جس کے مختصر سوالات کے جوابات لیکچر کی شکل میں اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو ان دنوں میں ہم پرچہ نمبر 2 اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں مختصر سوالات کے لیکچر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سالانہ امتحان اور اس میں سے 20 نمبر کا سوال جو ہے وہ انہی سوال کے اندر سے آئے گا۔ اگر آپ ان لیکچر کو باقاعدگی سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ کے وہ 20 نمبر جو ہیں وہ کنفرم ہیں۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، تو وقت کا ضیاع کیے بغیر ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ حیدر بخش حیدری کی 2 کتب کے نام لکھیں۔ جی ہاں، اس میں پہلے نمبر پہ قصہ لیلا مجنوں آرائش محفل۔ سوال نمبر 2، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا؟ 1800 کے لگ بھگ کلکتہ میں۔ سوال نمبر 3، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کس کی تصنیف ہے اور یہ کس سن میں پہلی بار شائع ہوئی؟ جی ہاں، ڈاکٹر سلیم اختر کی یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے اور یہ کب شائع ہوئی؟ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ اور پدم راؤ ہے۔ تو یہ فخر الدین نظامی نے 1434 میں تحریر کی تھی، یعنی اس وقت احمد شاہ کا دور تھا 1434 میں، تو اس وقت یہ تحریر ہوئی تھی۔ اس کے بعد اہیام اور سلیس میں کیا فرق ہے؟ اہیام سے مراد کسی کلام یا نثر کے بارے میں ذو معنی الفاظ کا استعمال کرنا، جبکہ سلیس سے مراد بالکل آسان، سادہ اور فہم نثر پارا ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ سوال آج کے لیکچر میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہے، نون میم راشد کے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ تو اس میں ہے ماورا، ایران میں اجنبی، گمان کا ممکن اور لا انسان۔ اردو رومانوی تحریک سے وابستہ اہم نثر نگاروں کے نام لکھیں۔ جی ہاں، پہلے ایک سوال آ چکا ہے جس میں نظم نگاروں کے نام تھے، تو اس میں ہے نثر نگاروں کے نام، سجاد انصاری، مجنوں گورکھپوری، سجاد حیدر یلدرم۔ اس کے بعد میر امن دہلوی کی باغ و بہار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ 1803 میں کلکتہ فورٹ ولیم کالج سے۔ اس کا درست جواب ہے 1803 کلکتہ فورٹ ولیم کالج سے۔ اس کے بعد صبرس کس کی تصنیف ہے اور یہ کب شائع ہوئی؟ جی ہاں، یہ
ملا وجیح کی تصنیف ہے اور 1635 میں شائع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ نقش فریادی اور دست فریادی۔ آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے اور یہ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ جی ہاں، اس کے مصنف سر سید احمد خاں ہیں اور 1847 میں یہ پہلی دفعہ شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اصلاحی زبان سے کیا مراد ہے؟ اس تحریک کا سب سے بڑا نمائندہ کون تھا؟ کسی زبان کو قواعد کے اصولوں کے مطابق بولنے اور سمجھنے کو اصلاحی زبان کہتے ہیں، اصلاحی زبان کہتے ہیں۔ اس تحریک کے سب سے بڑے نمائندہ ناسخ تھے۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اچھا اسٹوڈنٹ، ایک بات بتاتا چلوں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ غلطی کا امکان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کسی غلطی کا امکان ہو، کہیں سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سوال کا جواب درست نہیں ہے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو تصدیقی طور پر دوبارہ بتا دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔